يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد يقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي
ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ثانيا يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل
دو نازوں کے والے ہر سو نگرا ہے کہ کوئی آ کے بچا لے چھوٹے کو بڑے بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ آتا دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساختہ ایک بات زباں پر ہے یہ لاتا حال غریبوں کا خدا کے لیے غم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئیں تو قسم لے سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بار ستمگر دیتے تھے ندا زوجائے حارث کو یہ بڑھ کر جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو ہے آدو چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے بالوں کو بکھیرے ہوئے وہ میں نہ تھی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بدذات گہ پاؤں پسر رکھتی تھی گہ باندھتی تھی بس بس کے زمین اب تو ہل جاتی ہے زالے زہرا مجھے سرننگے نظر آتی ہے زالے تو کور ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر دیکھ نبی روتے ہیں دریا پاکھلے سر سن کر اٹھا ہار سے ملعون و ستمگر ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیمبر ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر پردیس میں مسلم کے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین کو ہدیہ کرنے کی نیت سے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ نعرہ صلوات۔ گریے بر امام حسین علیہ السلام توبہ کا حکم رکھتا ہے، چونکہ گناہ کر کے انسان اہل بیت کی ولایت سے اس وقت خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ ذات خارج نہیں ہوتی انسان کی، اس کا عمل اہل بیت کی ولایت سے خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ تب دوبارہ وہ اہل بیت کی ولایت میں کیسے آئے گا؟ تو اس کا ایک مؤثر ترین طریقہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا ہے، اور اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار میں پھر سے ایک مرتبہ اہل بیت کی ولایت میں آنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا حضور مکرم نے فرمایا کہ ان فی قلوب المؤمنین للحسین حرارۃ لا تبرد ابدا، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں حسین کے لیے وہ گرمی رکھی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہر ایک کے دل میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان امام حسین علیہ السلام کا ذکر سننے کے بعد متاثر ہو، ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو، ضروری نہیں کہ مسلم ہو، بلکہ کئی انسان ایسے ہیں کہ جو ذکر امام حسین کو سنتے ہیں، کربلا کے واقعات کو سنتے ہیں تو اس وقت متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہر محرم میں خاص کیفیت کا طاری ہونا یہ مخصوص ہے مومن سے۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر محرم میں آ کر کوئی غیر مومن ایسا ہو کہ جو ہر محرم میں اس خاص کیفیت کو پہلی محرم ہی سے محسوس کر رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فقط مومنین کے لیے، اور یہ تشریعی نہیں ہے، تکویناً ہے ایسا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ لیجسلیٹو نہیں ہے، یہ کریٹو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو خلق کیا۔ اور فرمائیے گا محرم الحرام کے ایام ان ایام کی طرح نہیں ہے کہ جنہیں ہم آپس میں قرار دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ مثلا ٹیچرز ڈے ہوتا ہے، ہم نے ایک دن متعین کر دیا، یا لیبر ڈے ہوتا ہے، ہم نے ایک دن متعین کر دیا۔ محرم کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تشریعاً نہیں ہے، تکویناً ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ، جیسے شب قدر ہے، تو جو شب قدر ہے وہ اس شب قدر میں جو خاص رزق اللہ کی جانب سے ہے وہ کسی اور رات میں نہیں ہے۔ ویسے ہی محرم الحرام میں جو رزق معنوی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہے وہ کسی اور دن میں نہیں ہے یا کسی اور وقت میں نہیں ہے، اس خاص گریے کی وجہ سے۔ لیکن شب قدر کی بھی حیثیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ شب قدر میں جو اصل مہمان خدا ہیں وہ حجت خدا ہے،
اس حجت خدا کی وجہ سے تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں وہ کوئی بایولوجیکل ریئلٹی نہیں ہے کہ کوئی ایئرپورٹ ہوگا جہاں پر وہ اتریں گے، وہ ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے ملائکہ. اس کے لیے وہ قلب پاک و مجرد چاہیے کہ جو ہر گناہ سے پاک ہو، کہ جس پہ جبریل نازل ہو سکے، جو محمد ہو یا محمد جیسا ہو. خود امام صادق اسلام نے فرمایا ہے کہ سورہ قدر کے ذریعے سے حجت خدا کے وجود پر دلیل قائم کرو، کیونکہ ہر سال شب قدر ہے اور ہر سال ملائکہ کا نزول ہے، لہذا کسی نہ کسی ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے کہ جو اتنی ظرفیت رکھتا ہو کہ جس کے قلب پہ ملائکہ نازل ہو سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسے شب قدر میں جو کچھ نعمات الہی ہیں، اصل دسترخوان پر مہمان وہ حجت ہے اللہ کی، ان کے ذریعے سے سب کچھ تقسیم ہے. کیونکہ جو کچھ ملائکہ اور روح کا جو نزول ہے تمام مقدرات الہی کو لے کر، وہ در حقیقت حجت خدا پر ہے. بالکل ایسے ہی معاملہ محرم الحرام کے ساتھ ہے. جو اصل صاحب ازاں ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو اب جس مومن کی آنکھ میں جو آنسو ہیں، وہ در حقیقت ان آنسوؤں کا یا اس گریے کا ایک پرتو، ایک صدقہ، ایک نور سے استفادہ ہے کہ جو اصل حجت خدا سوگوار ہیں محرم الحرام میں. لہذا جب ہم گریہ کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت پھر ولایت اہل بیت میں دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اب جو گناہ ہو چکا ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی گناہ ہو، اب چونکہ وہ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے گریہ کرنے والا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، تو چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حجت خدا کی وجہ سے اس کو معاف کر دیتا ہے. سمجھ والی بات؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور جو حجت خدا کا گریہ ہے امام حسین علیہ السلام پر، وہ ہماری طرح کا گریہ نہیں. ہم جب گریہ کر رہے ہیں تو ہم کچھ امیجنیشنز کے ساتھ گریہ کر رہے ہیں. مثلا کربلا میں کیا ہوا تھا، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے کربلا کو، ہم تصور کرتے ہیں. تصور کرنا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام سے کسی صحابی نے ان کے پوچھا کہ مولا کبھی مجھ پر گریہ طاری نہیں ہوتا، تو میں خود اپنے بچوں پر اس کیفیت کو رکھ کر سوچتا ہوں تو مجھ پہ گریہ طاری ہو جاتا ہے. ایک بات ہے، فطری بات ہے، ہم کیونکہ خاکی خاطی گناہگار انسان ہیں، تو بہرحال ضروری نہیں ہے کہ ہم پر ہمیشہ اسی کیفیت میں گریہ طاری ہو. لیکن جب کوئی اپنے کسی عزیز ترین کا تصور کرتا ہے تو اس سے وہ جوڑ لیتا ہے پھر کربلا کے مصائب کو. جیسے مثلا کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے، تو اس وقت اس کا دل زیادہ مغموم ہوتا ہے، پھر وہ زیادہ جلدی منقلب ہوتا ہے کربلا معلیٰ کی طرف. یہ ایک فطری بات ہے. تو امام صادق اسلام نے فرمایا کہ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں. امام نے اس کو منع نہیں فرمایا. اور بلکہ ایک روایت تو اس طرح سے ہے کہ جب حضرت شہزادہ علی اصغر اسلام کے مصائب کا بیان ہو رہا تھا تو امام صادق السلام نے خود ایک بچے کو گود میں لیا اور بچے کو دیکھتے جاتے تھے، گریہ کرتے جاتے تھے. یہ جو شبیہ سازی ہے، یہ خود اس کی جو بنیاد امام صادق السلام نے رکھی ہوئی ہے کہ ایک ایسی شبیہ ہو سامنے کہ جسے دیکھ کر تصور آ جائے اس منظر کا. لیکن یہ تو امام صادق علیہ السلام نے گویا ہمارے لیے ایک جواز فراہم فرما دیا. ورنہ جو حجت خدا ہیں ان کی کیفیت یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پڑھ کے کربلا کو سیکھا ہے یا سن کے کربلا کو سیکھا ہے. وہ تو لوح محفوظ پہ دیکھ رہے ہیں کربلا کو. اس عالم امکان میں جو کوئی واقعہ پیش آتا ہے وہ لوح محفوظ پر موجود ہے، محفوظ ہے. اور یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں. جب ہم عام انسان ہوتے ہوئے کام کر سکتے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے جو واقعہ پیش آیا اسے آپ آج آرام سے دیکھ سکتے ہیں. جو کربلا معلیٰ یا کوئی بھی عالم امکان میں واقعہ پیش آتا ہے تو جس کا تعلق لوح محفوظ کے ساتھ ہے، وہ براہ راست اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے. لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کا جو گریہ ہے وہ حقیقی ہے، براہ راست وہ کربلا سے متصل ہے. اب جو محرم الحرام میں گریہ کر رہا ہے اس کی روح جڑی ہوئی امام زمانہ علیہ السلام سے، خاص طور پر اول محرم سے جو گریہ ہے. کیونکہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ شہادت کے بعد گریہ ہونا چاہیے، تو پہلی محرم سے کیوں گریہ شروع ہو جاتا ہے؟ یہ تو 10ویں محرم کے بعد ہونا چاہیے. تو امام حسین السلام کی جو وفات ہے یا موت ہے وہ کوئی عام طریقے سے نہیں ہے کہ کسی کا سویم برپا ہو تو بعد میں کسی کا چہلم مرنے کے بعد برپا ہوگا. عالم امکان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محرم کے ایام میں کچھ ایسا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ لیجسلیٹو نہیں، کریٹو ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کچھ عالم امکان میں ایسا رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوگا
تو امام صادق السلام کا فرمان بھی ہے کہ ملائکہ حسین کا خون بھرا کرتا جو مختلف جگہوں سے کٹا پٹا ہے وہ آسمان پر پھیلا دیتے ہیں، اور ہمارے چاہنے والے اس کرتے کو دیکھتے ہیں بصیرت کی نگاہ سے، بصارت سے نہیں دیکھ پاتے لیکن بصیرت سے اسے دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ پہلی محرم ہی سے گریا کرتے ہیں۔ آپ محسوس فرما رہے ہیں۔ تو خود چونکہ یہ ایام اعزا کے استقبال کے لیے ایک مجلس ہے، تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، میں چاہتا تھا کہ عرض ہو جائیں۔ 4 مجھے آیتیں پڑھنی ہیں کہ ہماری عزاداری کی بنیادیں بہت ساری آیتوں سے ثابت ہیں، لیکن کچھ 4 آیتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں رہ جائیں۔ ایک سورہ ہود کی، ایک سورہ حج کی، سورہ نساء کی اور سورہ شورا کی۔ یہ 4 آیتیں مجھے پڑھ کے اختتام پہ لے جاؤں گا۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 120 ہے، کہ حضور مکرم سے کہ ہم نے جو تمام انبیاء کے واقعات کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ پتہ چلا قرآن نے جو وجہ بیان فرمائی ہے کہ مثلا اے حبیب، یہ آپ کو اگر پتھر مارتے ہیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں، تو آپ کا دل مضبوط رہے کہ مثلا نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال تک یہ ہوتا رہے۔ تو جب آپ ذکر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا تو یہ ہمارے اور آپ کے قلب کو مضبوط کر دیتا ہے۔ میں عزاداری کی قرآنی بنیادیں کو جاتی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے گا مل کے محمد ہمارا دل کئی اعتبار سے اس میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پھر انسان کو ہر غم حسین میں تحلیل ہو گیا، تو اسے پھر اپنا کوئی غم محسوس نہیں ہوتا، اس کا قلب مضبوط رہتا ہے، اور ساتھ میں قلب اس بات پر بھی مضبوط رہتا ہے کہ ہم نے بعد از وفات رسول جس راہ کو اختیار کیا اول وہی راہ درست ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام ہمیں بتلاتے ہیں۔ امام حسین سے پہلے جو معاملہ ہے وہ تقریباً سارے مسلمانوں کے لیے تو مشکوک ہے ابھی تک کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آپ کے لیے واضح ہے اس لیے کہ آپ کے پاس امام حسین کا غم ہے، اور آپ امام حسین علیہ السلام کو فقط ایک مصلح یا ریفارمر کی حیثیت میں نہیں دیکھتے، آپ امام حسین کو نواز رسول کی حیثیت میں دیکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے، آپ کی دید میں آپ امام وقت اور حجت خدا ہونے کی حیثیت میں امام حسین علیہ السلام پہ گریا کر رہے ہیں۔ تو جب ہم امام حسین علیہ السلام تک آ گئے تو مسلمانوں کے لیے امام حسین پر تقریباً 99% میں کہہ سکتا ہوں تقریباً مسلمان وہ امام حسین کے لیے احترام کے قائل ہیں، اور یزید پر دشنام کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ وہ اوپر تک نہیں لے جاتے۔ لیکن عزاداری ہمیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہمارے قلب کو مضبوط کر لیتی ہے کہ حسین جس تسلسل سے ہیں تو ہم نے اس صحیح سلسلے کا انتخاب کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین علیہ السلام وہ قول شاعر کے تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، جو خیر و شر کی تقسیم ہے نا، تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے، سارے برے یزید کے اچھے حسین کے، اس تسلسل میں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ بابا جو ہاتھ جھاڑ کے اٹھے حسین کے، بابا جو ہاتھ جھاڑ کے اٹھے حسین کے، آدم نے سانس لی ہے بھروسے حسین کے۔ حامیم ہے حسین محمد کے دوش پر، حامیم ہے حسین، حامیم، ہا سے حسین، میم سے محمد، حامیم ہے حسین محمد کے دوش پر، یاسین کا جمال ہے نقطے حسین کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے قلب کو مضبوط کر دیتا ہے، سب سے پہلے تو ہمارے قلب کو مضبوط کر دیتا ہے کہ ہم نے جس راہ کا انتخاب کیا وہی الیوم اکملت لکم دینکم کی راہ۔ دوسری آیت جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے سورہ حج کی آیت، یہ سورہ ہود کی آیت تھی۔ اب اس سورہ حج کی جو آیت معروف آیت ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اور شاعر اللہ کی اللہ تعالیٰ نے مثال کسی انسان سے نہیں دی بلکہ پتھروں سے دی۔ ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے۔ تعظیم دیکھیں، عبادت فقط اللہ کی ہے، تعظیم شاعر اللہ کی ہے۔ جو وہابیت ہے اس نے عمدن یا نادانی میں ملا دیا اور مکس کر دیا تعظیم اور عبادت کے مفہوم کو۔ یہ تو شرک کر رہے ہیں، یہ تو عبادت کر رہے ہیں، عبادت نہیں ہو رہی امام حسین کی۔
عرض کر چکا ہوں ایک اور حوالے سے کہ حسین فقط شاعر اللہ نہیں، حسین ثار اللہ ہے. حسین فقط شاعر اللہ نہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے گی، حسین تو ثار اللہ ہے، اللہ کا خون. اللہ کا خون، اللہ کی کوئی باڈی نہیں ہے، اس کا تو کوئی خون ہے نہیں بظاہر، تو اللہ کا خون مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کے خون کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یہ ہے حسین. ثار اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے خون کا ذمہ خود اللہ کے اپنے اوپر ہے کہ وہ خون بہا لے گا اس کا. وہ بنا ثارے، اور حسین بیٹے بھی ہیں ان علی کے کہ جن کا خون اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. پتہ چلا علی کا فقط چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو علی کا چہرہ جیسے وجہ اللہ ہے اور زبان لسان اللہ ہے اور ہاتھ ید اللہ ہے، ویسے علی کا خون ثار اللہ ہے. لنثبت به فؤادک، ہم چاہتے ہیں آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، اور یہ ایک تجرباتی اور مشاہدے میں بھی بات ہے، اس میں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں کہ جب آپ مجلس امام حسین اسلام سے اٹھ کر اٹھیں تو چاہے کتنی دنیا کے غموں میں ہوں آپ، تو آپ اپنے آپ کو سبک محسوس کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے قلب کو مضبوط کر دیتا ہے امام حسین اسلام کا غم. ایک فطری بات ہے، اس میں الگ سے کسی دلیل کے لانے کی بھی ضرورت نہیں. مشاہدے کی بات ہے کہ جو ہم میں سے تقریباً ہر ایک پر اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر یہ بات گزر چکی ہے. دوسرا جو اس کا سبب ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، تعظیم کرو شاعر، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ دعا کہ جو ہمیں آخر الزمان میں سکھلائی گئی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت سمعی نہیں، ثبت بصری نہیں، ثبت لسانی نہیں، ثبت قلبی علی دینک. کیوں ہمارے کان کیوں ثابت قدم نہ رہیں دین پر؟ کیوں ہماری زبان ثابت قدم نہ رہے؟ کیوں ہماری نگاہیں ثابت قدم نہ رہے؟ اس لیے کہ جب دل ثابت قدم ہے تو دل مرکز وجود ہے. اس لیے ہر تقوی اہم ہے، آنکھوں کا تقوی، زبان کا تقوی، کانوں کا تقوی، لیکن سب سے اہم ہے دل کا تقوی. اور دل کا تقوی کس کے پاس ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. دل کا تقوی دیکھنا ہو تو یہ دیکھو شاعر اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا، تعظیم کرتا ہے نہیں کرتا. تو پروردگار شاعر اللہ کی کوئی مثال دیتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کا صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے. اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ ظاہر نہیں طے کرتا کسی شے کا کہ اس کے لیے کیا احترام ہے کیا احترام نہیں ہے. اس لیے کہ صفا و مروہ پہاڑیاں ہیں، اور جہاں پر 3 شیطانوں کو کنکر مارنے وہ بھی پتھر ہیں. ایک پتھر چومنے کے لائق ہے، 3 پتھر مارنے کے لائق ہے. یہ جو علامہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا احترام ہے، لکڑی تو وہی سادہ لکڑی، یہی لکڑی جب بت میں آ جائے تو احترام قابل نہیں ہے. یہ لکڑی جب منسوب ہو جائے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے علم سے، یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ تو عام سا کپڑا تھا جو آپ نے لگا دیا، اس کو تو کیوں چوم رہے؟ تو پتھر تو وہی پتھر ہے، ایک شاعر اللہ میں سے ایک کو کنکر مارنے کا حکم ہے. ظاہر سے اس کا تعلق نہیں، نسبت سے تعلق ہے. ایک بات ہم سے کہی جاتی ہے کہ 1400 برس گزر گئے تو اب تک رو رہے ہیں، اب تک 1400 سال گزر گئے. تو حضرت حاجرہ نے کب صحیح کی تھی صفا مروہ کے درمیان؟ 1400 گزر گئے، اس سے بھی پہلے گزر گئے سر. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن اور نظام ہو تو ہزاروں سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا. ایک خاتون اپنے فرزند کے پانی کے لیے کی تلاش میں دوڑی، تو اللہ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی ہے کہ تمام مسلمانوں پر حج میں واجب کیا اللہ نے، اور جو عمرہ پہ جائے اس پہ واجب ہے یہ کہ صفا مروہ کے درمیان وہ بھی دوڑے. اگر اس کے پس منظر کے بغیر آپ کسی غیر مسلم کو یہ دکھلائیے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو صفا سے مروہ جا رہے ہیں، مروہ سے صفا آ رہے ہیں، صفا سے مروہ جا رہے ہیں، مروہ سے صفا آ رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن اپیرنٹلی، تو کہے گا یہ کیا دیوانگی، یہ کیا پاگل پن ہے. اسی طرح سے
اگر کوئی غم امام حسین السلام میں اپنے آپ کو پیٹ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، جیسے اس کا پس منظر نہیں پتا نا، تو باہر سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ کیا دیوانگی ہے، یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے اگر طواف میں کوئی چکر لگا رہا ہے، اس میں کیا اس میں لاجک ہے. یہاں سے اٹھ کے جائیے عرفہ میں بیٹھ جائیے، اچھا کیا پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں پڑھنا، پڑھنا جو کچھ ہے مستحب ہے، واجب کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے رہو. وہاں سے مزدلفہ جاؤ، وہاں بھی بیٹھے رہو، کچھ نہیں پڑھنا. وہاں سے مینا جاؤ، رات گزارو، وہاں بھی کچھ نہیں پڑھنا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ہر ایک کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی اس کی وجہ ہے. لیکن اگر ویسے دیکھیں باہر سے ایک نگاہ سے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو کوئی دیوانگی ہو رہی ہے. اس خاطر ہے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے. ہر امر میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ایک اس کی ریزن یہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں شاعر اللہ کی، ایک جمادات میں سے دی، ایک حیوان میں سے دی. اللہ انسان تک تو آیا ہی نہیں، حیوان کی بھی مثال دی اللہ تعالیٰ. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. وہ قربانی کا جانور جس پہ تم نشان لگا دیتے ہو وہ بھی شاعر اللہ میں سے. یہ حسین کا سلطانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حیوان کی مثال دی، جیسے ایران میں ہوتا ہے اکثر، عراق میں بھی، ہمارے بھی شاید ہوتا ہے بعض جگہوں پہ رائج ہو کہ اگر کسی کے پاس زیادہ بھیڑ بکری یا مویشیاں ہیں تو وہ یہ کرتا ہے کہ مثلا عاشور پر اگر اس کو خاص امام حسین کے لیے کوئی ہدیہ کرنا ہے تو اس پہ ایک نشان لگا دیتے ہیں، اور جانور ایک نشان لگا دیتے ہیں، اس کو خاص غذا اس کو کھلاتے ہیں، اس کے لیے خاص خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہ امام حسین کے لیے اب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے قربانی کے لیے کوئی جانور اس پہ نشان لگا دیا، متعین کر دیا حج کی قربانی کے لیے، تو وہ شاعر اللہ میں سے. تو شاعر اللہ کا اور شاعر اللہ کی جو تعظیم کرے وہ دل کے تقویٰ کی علامت ہے. یہ دوسری آیت ہو گئی. آیت اللہ خراسانی کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ جو شاعر امام حسین میں کسی طرح سے شک پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ در حقیقت کمر رسول اللہ کو توڑ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر امام حسین کے ذریعے سے اصل جو دین ہے اس وقت وہ زندہ ہے. اصل دین کا مطلب ہے کہ وہ غدیر والا دین، الیوم اکملت لکم دینکم والا دین. وہ دین جو زندہ ہے وہ امام حسین السلام کے شاعر کے ذریعے سے زندہ ہے. آپ تصور فرمائیے ایک لمحے کے لیے کہ اگر شاعر امام حسین السلام نہ ہو تو پھر کہاں ہے دین؟ پھر کہاں ہے دین کا بیان؟ پھر کس طرح سے دین پہنچے گا نسلوں تک؟ تو خاص طور پر جو ان کا ہی فقرہ تھا جو میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی شاعر امام حسین علیہ السلام میں ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے، یعنی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، شرک ہے، بدعت ہے، کیا فائدہ ہے، کیا ہے اس کا مقصد، کیا ہے، یہ کیا بے سروپا کام کر رہے ہو، یہ خالی باہر سے نہیں اپنوں سے بھی باتیں آنے لگی نا، تو وہ در حقیقت رسول اللہ کی کمر کو توڑ رہا ہے. ان کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کہ دین ختم ہو جائے گا. دوسری آیت یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا. تیسری آیت سورہ نساء کی ہے جو چھٹے پارے کی پہلی آیت بھی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ تم کسی کی برائی کو بیان کرو کسی اور کے ساتھ، الا من ظلم، مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو. اللہ نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ بلند آواز سے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، وہ بلند آواز سے بیان کرے. الا من ظلم، اللہ کو پسند نہیں کہ تم بلند آواز سے کسی کی برائی کو بیان کرو، الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو. وکان اللہ سمیع علیما، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اللہ سن بھی رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، جان بھی رہا ہے کہ کس نیت سے کہہ رہے ہو اور کس پر کیا ظلم ہوا، یہ اللہ جانتا ہے. لہذا اگر کوئی اس کو بیان کرے، امام حسین السلام سے بڑھ کے تاریخ میں کون مظلوم ہوگا، تو خود یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس پر ظلم ہوا ہے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ اسے بلند آواز سے بیان کیا جائے. جہر اللہ کو پسند نہیں. نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ اتنی بلند آواز سے پڑھو چیخ کر، نہ اتنی آہستہ پڑھو کہ آواز ہی نہ آئے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بھی درمیانی آواز میں پڑھو. لیکن مظلوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلند آواز سے بیان کرو اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو یہ تیسری آیت ہو گئی آپ کے ذہن میں رہے، یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اور چوتھی آیت ہر ایک کو یاد ہے سورہ شورا کی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت یہ عزاداری کی بنیاد ہے، اس لیے کہ خود بخود جب قربا کی مودت مانگی گئی تو جس سے مودت آپ کرتے ہیں اسی کی خوشی میں خود بخود خوشی کو محسوس کرتے ہیں، فطری بات ہے. اس کے غم میں خود بخود مغموم ہوتے ہیں، ایک فطری بات ہے.
اس کے لیے کسی الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. محبت اور مودت کا فرق یہ ہے کہ محبت وہ جو زبان تک رہتی ہے، مودت وہ جو عمل سے ظاہر ہو جاتی ہے. ہم سے فقط محبت نہیں مانگی گئی، ہم سے مودت مانگی گئی. سبحان اللہ. اظہار مودت اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی عجل فرجہم. اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر جو گریہ ہے وہ در حقیقت ایک اللہ کی جانب سے اس نے اپنے بندوں پر کرم کیا ہوا ہے کہ ایک آسان ترین راستہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے. کہ خود مولا علی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ حسین ہم اہل بیت کے لیے وہ ذخیرہ تو آل محمد فی یوم القیامہ، آل محمد کا ذخیرہ ہے حسین قیامت کے دن. وَأَمَ اللَّهُ سَفِينَتِهَا، اور حسین آل محمد کے سفینے کا ناخدا اگر میں ترجمہ کروں تو یہ، کیونکہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ سب کے سب سفینہ نجات نہیں ہیں؟ کہ ہم سب سفینہ نجات ہیں، لیکن حسین کا سفینہ زیادہ وسیع ہے، زیادہ اسرع ہے، سرعت کے ساتھ پہنچا دیتا ہے. تو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے. 10 دن کے عزاداری اور گریہ کیا، دیکھیں اب اس میں کوئی یہ مکس نہ کر دے. جو حق اللہ ہے وہ حق اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم اگر گریہ کرو گے تو میں معاف کروں گا. اس کی اگر قضا ہے تو قضا تو اپنے مقام پہ واجب رہے گی. جو حق الناس ہے وہ حق الناس اپنے مقام پہ ادا کرنا ہے. حق الناس فقط یہ نہیں کہ میں نے گریہ کر لیا اور کسی کا حق آیا ہوا ہے تو اس کے بعد حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ساری باتیں وہ ہیں آپ کو پہلے سے معلوم ہے، فقط ایک اشارے میں وضاحت ہو گئی. لیکن ہم 10 دن کی کیا بات کریں، حور علیہ السلام کا چند لمحوں کا معاملہ ہے. تو کبھی چند لمحے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اتنے خالص ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ عز و جل انہی چند لمحوں کے صدقے میں ساری زندگی کے معاملات کو معاف کر دیں. اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے معاملہ رکھا ہے. ایک بڑے بزرگ عارف ان کا جملہ ہے کہ فقط توبہ کا معاملہ نہیں ہے امام حسین پہ گریہ، بلکہ گناہ کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا قرآن میں کہ ہم تمہاری سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے. یبدل اللہ سیئات بالحسنات. اللہ تعالیٰ سیئات کو حسنات سے بدل دے گا. یعنی ایک گدلا میلا پانی ہو، آپ اسے گلاب کے پھول میں ڈال دیں پودے میں، اب اس سے جو خوشبو آئے گی، تو پانی تو گدلا تھا لیکن مل گیا گلاب کے پھول کے ساتھ، تو اس کی خوشبو معطر ہے. صلی اللہ علیہ یا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی جوش ملی آبادی کے چند فقرے اچھے تھے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ. کیا نماز شاہ تھی. لیکن نماز میں انسان جھکتا ہے، لیکن امام حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ. عجب ہے. مل کے صلوات بھیجے نام ہے امام حسین علیہ السلام کا. اب ایک واقعے کی جانب انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ عمر سعد نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے کچھ مذاکرات کیے تھے. آپ کو معلوم ہے مقام مکالمہ بھی آج تک کربلا میں موجود ہے کہ جہاں پر امام حسین السلام کا عمر سعد کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے. تو وہ کچھ بندوبست کرنا چاہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ ہم آپ کے لیے یہ اہتمام کر دیں گے، آپ کہیں یمن چلے جائیے، آپ واپس کہیں اور چلے جائیے تو آپ کی جان بخشی ہو جائے گی، میں بات کر لوں گا. اس طرح کا مکالمہ ہے اس کا. تو اس پر لکھا ہے انہوں نے کہ ان کے آگے سہولت دنیا کا ذکر او ابن سعد. ان کے آگے سہولت یعنی اقتدار دنیا کا، بادشاہ، سہولت دنیا کا ذکر او ابن سعد کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ. اس کی ٹھوکروں میں سبحان اللہ. اور کہتے ہیں اہل بیت پاک کی ارسانس کو اے مدعی. اہل بیت پاک ایک دن نہیں، ایک سانس کی ارسانس کو اے مدعی، یا ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ. تو ایک سانس جو ہے، تو اس فقیر نے ایک موقع پہ جملہ کہا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، کہ
امام حسین علیہ السلام اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نسبت رکھی ہوئی ہے کہ اگر حسین کتابوں میں آئے تو قرآن بن جائے، قرآن انسانوں میں آئے تو حسین بن جائے. اور اس کی خود اس کی شاید مثال بڑے مواقع ہیں جہاں خود امام ایک بڑا مستقل موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے تشریف لائے اور جب تک پہنچے کربلا تو درمیان میں کہاں کن آیات کی تلاوت کرتے رہے اپنے ایک ایک امر پر، اور کیسے بتلاتے رہے کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، پھر آیت پڑھی، پھر یہ قدم کیوں اٹھایا، یہاں کیوں رکا، پھر آیت پڑھی، اس سے کیوں بات کی، پھر آیت پڑھی. تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے اپنے ہر عمل کو اس طرح سے قرآن سے جوڑا ہے، خود ایک الگ بڑا زبردست اور لطیف موضوع ہے. بہرحال لیکن جو امام حسین علیہ السلام سے جڑتا ہے تو ایک آسان طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم خاکی خاتی گناہ گاروں کے لیے رکھا ہے. تو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ آخری روایت پیش کر کے میں مصائب پہ جاتا ہوں کہ کسی جوان نے امام صادق اسلام سے کہا کہ میں زیارت پہ جاتا ہوں تو میں کیسے زیارت کروں امام حسین کی. تو آپ میں سے اب زائرین ماشاءاللہ تشریف لے جائیں گے عاشور پر، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ امام نے فرمایا کہ جب تم قبر امام حسین کے پاس پہنچو تو پہلے 7 مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک طریقہ زیارت وارثہ بھی، ایک طریقہ زیارت عاشورہ بھی، ایک طریقہ یہ امام صادق اسلام نے بیان کیا کہ تم 7 مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب 7 مرتبہ یہ کہہ چکو تو پھر یہ کہو کہ لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے حسین لبیک، میں آیا ہوں. لبیک اللہم لبیک فقط نہیں ہے وہاں پر، یعنی لبیک یا داعی اللہ. جیسے کہ ہماری مجلسوں میں یا کربلا میں ایک نعرہ بھی لگتا ہے لبیک یا حسین، تو وہ شاید اسی سے اخذ کیا گیا ہو، کیونکہ لبیک یا داعی اللہ امام صادق اسلام نے فرمایا کہ تم کہو یہ وہاں قبر پہ کھڑے ہو کے کہ لبیک یا داعی اللہ. اور پھر یہ کہو کہ ان کان بدنی لم یجب کا عند استغاثتک، اگر آپ کو اس کی عربی یاد نہ بھی رہ سکے تو میں اگر آپ چاہیں گے تو آپ کی خدمت میں بھیج بھی دوں گا، لیکن آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں اسے کہ اے مولا حسین اگر میرا بدن اس وقت نہیں تھا سن 61 ہجری میں کہ آپ کے استغاثے پہ جواب دیتا، اور میری زبان اس وقت نہیں تھی کہ آپ کی صدائے نصرت پر میں جواب دیتا، فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری و رأیی و ہوایا. 5 چیزیں فرمایا کہ آج میں اپنے قلب سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، اپنی خواہش سے اور اپنے وجود سے آپ کی اس صدا استغاثہ پہ جواب دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہ یہ امام صادق اسلام نے فرمایا کہ جب تم زیارت پہ پہنچو تو یہ کہو. یعنی ایک عجب ہے یہ معاملہ کہ گویا امام صادق اسلام نے ہمیں آج 2024 میں جوڑ دیا ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. ہاں کہ تم 61 ہجری میں نہیں تھے نا، لیکن تم 1445 ہجری میں ہو آج، تو کیسے جڑو گے امام حسین علیہ السلام سے؟ فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری و رأیی و ہوایا. ہوا نفس کہتے ہیں نا، خواہشات نفس. تو میں آج جواب دینے کے لیے آیا ہوں اپنے قلب سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، اپنی رائے، یعنی جو کچھ میرا انٹیلیکٹ ہے، جو کچھ میرا نظریہ ہے اور جو کچھ میری خواہش ہے وہ آپ کے تابع ہے. کہنے میں آسان بات ہے لیکن بہرحال ایک سخت ہے. کسی نے صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ جب بھی ہم سلمان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، کیا مقام ہوگا سلمان کا کہ حجت خدا ان کے ذکر سے خوش ہو؟ تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں؟ تو امام نے 3 وجوہات کہیں. اس میں سے پہلا یہ فرمایا کہ جعل ہواہ ہوا علی جن، سلمان نے یہ کیا تھا کہ اپنی خواہش کو علی کی خواہش بنا دیا. بس یہ کیا سلمان نے، یعنی اپنی خواہش ختم کر دی، جو کچھ علی بن ابی طالب کا حکم ہے تو اپنی خواہش کو علی کی خواہش. جعل ہواہ ہوا علی جن. پھر فرمایا کہ سلمان فقراء کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے اس لیے مجھے اچھے لگتے ہیں، اور سلمان علماء کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے اور ان کا احترام رکھتے تھے. اب یہاں پر بظاہر شاید علماء سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، ورنہ سلمان سے بڑھ کے کون عالم ہوگا. اللہم صلی علی محمد. اس لیے اب جو ان اسرار کو سمجھتے ہیں وہ پھر کیف محسوس کرتے ہیں فرش ادا پر آ کر کے. ہاں یعنی کیف روحانی کہ اپنے آپ کو چونکہ جوڑ پاتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے. یہ کیسی بزم ہے کس کیف میں سرشار بیٹھے ہیں، وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں. ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیا گریا ہو رہا ہے، یہ کیوں پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ سمجھیں گے یہاں جو واقف اسرار بیٹھے ہیں، جو بیٹھے ذکر سننے کو، جو اٹھے تو زیارت کو.
سبحان اللہ. جو بیٹھے ذکر سننے کو اور اٹھے تو زیارت. نہ ہم بیکار اٹھے ہیں نہ ہم بیکار بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. چناری عظمت ذکر حسین علیہ السلام. سلام مل کے صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. مجلس منسوب ہے سفیر امام حسین علیہ السلام سے. میں چند فقرے کہنا چاہوں گا ان کے بارے میں، پھر طفلان مسلم علیہ السلام کے بارے میں، اور ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بھی بھانجوں کا ذکر. اور محمد، چونکہ محمد و ابراہیم وہ مسلم نقیل کے فرزند ہیں، اور دو اور شہزادے تھے جو کربلا میں اون و محمد. تو جس حد تک توفیق نصیب ہو سکی میں کچھ ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو حضرت مسلم نے عقیل کے لیے حضور مکرم نے فقرہ فرمایا کہ اے علی مجھے عقیل سے محبت اس لیے ہے کہ عقیل کا بیٹا تمہارے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا. اس کے بعد ایک اور فقرہ ہے جو شاید گزشتہ مجلس میں نہیں پڑھ پایا، آج پڑھ رہا ہوں. تدمع علیہ عیون المومنین. اور یاد رکھنا کہ اس عقیل کے بیٹے پر مومنین کی آنکھیں گریا کریں گی. تو فقط امام حسین پر گریا نہیں ہے کہ مومنین امام حسین پہ گریا کریں گے. سفیر امام حسین کے لیے بھی حضور مکرم نے یہی صفت بیان فرمائی. آپ دیکھیے ہر سال ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان وہ حضرت مسلم عقیل پہ گریا کرے گا، لیکن جو مومن ہے وہ روئے گا. تو میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی کیفیتیں ہیں. ایک ہے کہ امام حسین السلام کے ذکر کو سن کر، مصائب کو سن کر ایک کیفیت طاری ہونا، ہو سکتا ہے کوئی رو بھی لے، لیکن ہر سال محرم میں آ کے رونا یہ فقط مومن سے منسوب ہے. وَتُصَلِّ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. اور عقیل کا بیٹا وہ ہے کہ جس پر ملائکہ مقربین نماز پڑھیں گے. اس کے دو ترجمے ہیں. ایک تو یہ کہ ملائکہ مقربین درود و سلام بھیجیں گے، ایک کہ ملائکہ مقربین نماز پڑھیں گے مسلم ابن عقیل پر. کیوں؟ اس لیے کہ مسلم ابن عقیل کا جنازہ نہیں ہو پایا تھا. آپ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے سنا ہے نا کہ امام حسین کا بے گور و کفن لاشا 3 دن تک تھا. بہرحال امام سجاد علیہ السلام معجزے سے آئے اور امام حسین کا لاشا دفن. لیکن مسلم ابن عقیل کے لیے تصور فرمائیے گا، اس پورے کوفہ میں کوئی نہیں تھا کہ جو مسلم کا جنازہ پڑھتا اور مسلم ابن عقیل کو دفن کرتا. تو بعض تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہانی ابن عروہ، حضرت مختار اور میثم تمار کے گھر کی خواتین، پھر سے سنیے گا، ہانی ابن عروہ، میثم تمار اور حضرت مختار کے گھر کی مستورات نے آ کر ہانی اور مسلم کا جنازہ پڑھا، اور گھر کی مستورات نے آ کر دفن کیا مسلم ابن عقیل کو. تو چونکہ ویسے مسلم کا جنازہ نہیں ہو پایا تھا تو اللہ نے ملائکہ مقربین کو بھیجا مسلم کا جنازہ پڑھانے کے لیے. تو صلی علیہ الملائکۃ المقربون. ملائکہ مقربین نماز پڑھیں گے حسین کے سفیر پر. اے سفیر حسین، آپ پر ہزاروں سلام ہو. اور کہتے ہیں کہ جنازے پر جو گریے کی رونق ہوتی ہے وہ مستور سے ہوتی ہے. مسلم بن عقیل پر کوئی خاتون نہیں تھی کہ جو وہاں پر مسلم کے گھر کی خاتون ہو جو گریہ کرے کوفہ میں. ایک توعہ ہے، اور میں نے جن ہستیوں کا نام لیا ظاہر ہے کہ ان کے اہل خانہ نے تو یقیناً گریہ کیا ہوگا، لیکن اہل بیت میں سے براہ راست کوئی نہیں ہے وہاں پر کہ جو مستور ہوئیں. ایک عرب شاعر نے شعر لکھا کہ اے مسلم عقیل، آپ پر کوئی خاتون اہل بیت کی کوفہ میں تو نہ رو سکی، لیکن آپ کی سعادت اور فضیلت یہ ہے کہ پھر خواہر حسین نے سب سے پہلے آپ پر گریہ کیا جب آپ کی شہادت کی خبر ملی کوفہ کے راستے پر. تو زینب اور ام کلثوم جیسی بیویوں نے گریہ کیا مسلم بن عقیل پر. توعہ وہ کوفہ میں کسی ایک گلی میں رہنے والی، نام و نشان ختم ہو جاتا، کون جانتا تھا. لیکن چونکہ حجت خدا کے سفیر کی خدمت کی ہے اس لیے آج تک مجلسوں میں نام زندہ ہے. یعنی واقعی ایک بالکل ہی گمنام سا سلسلہ رہتا، کون پہچانتا ایک خاتون کو کوفہ میں. لیکن آپ توجہ فرمائیے گا کہ مسلم تشریف فرما تھے اور اس نے دیکھا کوفہ کے حالات سخت ہیں، اور اس موقع پر کسی مرد کا میرے گھر کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں ہے. تو مسلم نہ اٹھے بلکہ فقط اشارہ کیا. غیرت ہاشمی گوارا نہیں کرتی تھی کہ زبان سے پانی مانگتے، اشارہ کیا کہ پیاسا بہت ہو. تو وہ پانی لے کر آئی، پانی دیا. جب مسلم نے پانی پی لیا تو وہ دیکھتی رہی کہ پانی پینے کے بعد بھی تم گئے نہیں. مسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا.
کہا آپ اہل کوفہ سے نہیں ہیں؟ کہا نہیں، اہل مدینہ سے۔ مدینہ سے آپ آئے ہیں تو مدینہ میں تو ایک ہی ہے کہ جو مدینہ سے اس وقت یہاں آیا ہوا ہے۔ اپنے دل میں سوچا، کہا کیا محلہ بنی ہاشم سے ہیں؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے ہوں۔ بہرحال اب سمجھ گئی، قدموں میں گر کے کہتی ہے کہ للہ آپ اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کون ہیں۔ تو مسلم نے بڑی مظلومانہ کیفیت میں بیان فرمایا کہ انا سفیر الحسین مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ کاکا بڑی گستاخی ہو گئی، بڑی دیر سے آپ کو پہچانا، گھر میں تشریف لائیے گا۔ اصرار کر کے گھر میں لے کر آئی اور گھر میں ایک حجرہ دیا جہاں مسلم ابن عقیل نے رات بھر عبادت میں گزاری وہ رات۔ بعد میں اس کا بیٹا یا داماد کہا جاتا ہے کہ وہ آیا جو ابن زیاد کا جاسوس تھا، اور اس نے اسے جب خبر ملی کہ جسے میں تلاش کر رہا تھا وہ تو میرے گھر میں موجود ہیں، تو اس نے خبر دی ابن زیاد کو، اور صبح کے وقت فوجیں آنا شروع ہوئیں۔ اب علی کا داماد ہے مسلم ابن عقیل، ایک دستہ آیا، پھر دوسرا دستہ آیا، تیسرا دستہ آیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے کتنوں کی ضرورت ہے؟ تو ابن اشعث نے یہ کہا تھا کہ تو نے کسی کوفہ کے بقال کو، یعنی کسی سڑک پر چلنے والے کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا، یہ ہاشمی شیر ہے، تو نے اسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب گھر سے باہر نکلنے لگے تو اس مومنہ نے کہا کہ آپ گھر ہی میں رہ کر یہیں سے جہاد فرمائیے تو آپ محفوظ رہیں گے زیادہ۔ مسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے گھر میں رہ کر تلوار چلائی تو تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی۔ اے عقیل کے غیرت دار مسلم، آپ شام غریب آئیے گا، حسین کی بہنیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک فقرہ اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وخاف المسلم ان یحرقوہ، مسلم کے دل میں خوف آیا کہ اگر میں نے گھر میں رہ کر جہاد کیا تو یہ گھر باہر سے جلا دیں گے اس کا، اور مسلم یہ ضبط نہیں کر سکتے کہ کسی مومنہ کا گھر جلا دیا جائے۔ میں آپ کو مدینہ لے کر چلوں جہاں مادر سادات کا گھر جل رہا تھا، کیا گزری ہوگی علی جن ابی طالب علیہ السلام پر مدینہ میں، کہ جب دیکھا کہ در فاطمہ ایسے جل رہا تھا کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان۔ مسلم باہر نکلے، جو تاریخ میں حضرت مسلم بن عقیل کے لیے لکھا ہے، میں نے سوچا ترتیب وار آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مسلم گھر سے باہر نکلے اور بے پناہ جنگ فرمائی۔ تو ابن اشعث، میں خود اس کا اصل نام اس لیے نہیں لیتا کہ اس کا نام اچھا ہے، حضور کے نام پر ہے، لیکن مجھے لینا اچھا نہیں لگتا اس قسم کے کردار کے لیے ایسا نام۔ تو ابن اشعث نے یہ کہا کہ گڑھا کھودو اور مسلم کو وہاں گرا دو۔ گڑھا کھود کر مسلم کو گرایا گیا کوفہ کے گڑھے میں، اور مسلم عقیل نے فرمایا کہ ہاتھ ہی اول خدعۃ، یہ وہ پہلا اس جہاد میں دھوکہ ہے کہ جو آل محمد کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اللہ جانے اب کتنے خدعے ہیں آگے، اور اللہ جانے سینکڑوں تلوار اور نیزیں پڑے اس گڑھے میں مسلم بن عقیل پر، کہ بدن کٹ گیا تھا تو مسلم بن عقیل کا، چہرے سے بھی لہو جاری تھا، لبوں سے لہو جاری تھا، اور اس عالم میں گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ابن زیاد نے کہا تو نے سلام نہیں کیا مجھے؟ کہا مالی امیر سوال حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے، میں حسین کے علاوہ کسی اور کو سلام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس یہی وہ کیفیت ہے جو امام زین العابدین سے کسی نے پوچھی تھی کہ مولا آپ بھی آئے تھے دربار ابن زیاد میں تو آپ کی نظریں تو جھکی ہوئی تھی مولا۔ مسلم کتنے ہی شجاع کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ شجاع تو نہیں ہو سکتے۔ کہا تو نے انصاف نہیں کیا، جب مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا، جب میں آیا تھا تو میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچی، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے، وہ اپنی نگاہوں کو کیسے اٹھائے کہ جس طرح علی و فاطمہ کی بیٹیاں مجھے۔ عزیزو، مسلم نے عقیل نے پانی طلب فرمایا، لیکن لہو کے ساتھ وہ مخلوط ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر یہ میرے نصیب میں ہوتا تو میں پی چکا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ آقا کو جب پیاسا جانا تھا تو سفیر نے بھی پیاسا جانا تھا، اور مسلم کو لے گئے دارالامارہ پر، کا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت بظاہر نہیں دی اس نے، اور ابھی بس شہادت ہونے والی تھی، تلوار چلنے والی تھی کہ دور سے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ جو ہر مجلس کے بعد آپ زیارت پڑھتے ہیں، یہ سنت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، کہ اگر حسین کے روزے کے قریب نہ پہنچ سکو تو دور سے حسین کو دور سے سلام کیا۔
حسین بظاہر جو میرے ذہن میں لفظ مقام قادسیہ پر تھے، اس وقت دفعتاً کھڑے ہوئے وعلیکم السلام یا اخی مسلم بن عقیل، کہ مولا آپ نے مسلم بن عقیل کو سلام کا جواب دیا، کہ اسی وقت میرے بھائی مسلم بن عقیل کے لاشے کو دارالعمارہ سے پھینکا گیا ہے اور ظالم مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے ہیں۔ اور فوراً فرمایا کہ عباس ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو بلانا، مسلم کی یتیمہ کو گوشوارے پہنائے، کاش کوئی ہوتا جو حسین کی یتیمہ کو بس محرم الحرام قریب ہے، اب دل پہ یا حسین کی دستک ہے۔ جیسے ہی محرم کا آپ چاند دیکھیں گے تو ایک ایسی غم کی کیفیت خود بخود طاری ہو جائے گی کہ کسی مصائب کے بیان کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ محرم کا چاند انسان دیکھتا ہے مومن اور یا حسین کہہ کے گریہ کر رہا ہوتا ہے۔ عزیزوں جہاں رہیں کم سے کم ان 10 دنوں میں تو ضرور جب گھر سے باہر نکلیں ایک دفعہ کم سے کم ایسا ہو کہ زیر آسمان آپ قبلہ رخ ہو کر کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ ان 10 دنوں میں کم سے کم ایک مرتبہ یہ عمل ضرور انجام دیجیے گا، زیر آسمان اے ابا عبداللہ آپ پر سلام، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ محمد ابراہیم پھر قید میں تھے اور قید میں مسلم کے 2 یتیم بچے، یہ 1 سال تک قید میں رہے اور اگلی ذی الحج کو پھر ان کی شہادت ہوئی۔ اور پھر شہادت آپ جانتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کا ایک کے بعد ایک سر ایک دوسرے کے سامنے تن سے جدا کیا گیا، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، اور بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ آج بھی آپ تشریف لے جائیے تو حضرات طفلان مسلم کی قبر پر آپ اصل قبر پر اندر زیر زمین جا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی قبریں ہیں۔ محمد ابراہیم 10 اور 12 سال کے بچے ہیں۔ اللہ اللہ جن پر یہ مظلومیت آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ حارث ہمیں غلام بنا کر کہیں بازار میں بیچ دے۔ یہ 2 وہ بچے ہیں کہ جو مسیب کے مقام پر شہید ہوئے، اور حسین کے 2 بھانجے وہ ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اون و محمد، میں چاہتا تھا کہ اپنے ثواب کی خاطر اور آپ سب، کیونکہ مرثیہ گوئی کو اگر وہ خوشنودی خدا کے لیے ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے، اور میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شورۂ آفاق مرثیہ لکھا حضرت اون و محمد علیہ السلام پر، اس کے چند بند میں انتخاب کر کے لایا تھا، سوچا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ناگاہ صدا فضا کے رونے کی آئی، دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی، لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی، مارے گئے 2 ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی، عباس علمدار بھی ہمراہ گئے ہیں، خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے۔ یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئی زینب، سجدے سے اٹھی جب تو کہا شکر ہے یا رب، طالب تھی میں جس کی وہ بر آیا میرا مطلب، سب مٹ گئے دھڑکے نہیں تشویش کوئی اب، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے۔ ایک بہن دعا کر رہی، لٹنے سے محمد کی کمائی کو بچا لے، سب قتل ہوں پر تو میرے بھائی کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لاشوں کو شہیدیں صفِ ماتم میں جو لائے، زینب نے نہ فریاد کی نہ اشک بہائے، سب اہل حرم پیٹ کے روتے ہوئے آئے، بیٹھی رہیں سر زانو اقدس پہ جھکائے، لب خوش تھے منہ فخ تھا مزاج اشکوں سے پر تھی، نہ بھائی نہ اپنی نہ بھائی نہ لاشوں کی خبر تھی، بانو نے رکھے زانو زینب پہ سر ان کے، جو بیویاں تھیں آ گئے منہ کو جگر ان کے، زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے، دکھلائی دیے چاند سے منہ خوں میں تر ان کے، رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے، شانے بھی صدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے، منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری، آرام میں ہوتی ہے غشی پیاس سے تاری، ہوتا ہے یہاں شوکت ہوتا ہے بیاں شوکت و ہمت کا تمہاری، تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری۔ یعنی بی بی کہہ رہی ہیں اپنے بچوں سے کہ سلام کرو ماموں کو، حسین وہاں موجود ہیں۔ سمجھی میں کہ باعث ہے یہ بیداری یہ شب کا، پیاروں یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا، تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو،
عباس علی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو، ہم شکل نبی مدح و ثنا کرتے ہیں اٹھو، سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو، آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے، صدقے گئی یوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے، تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، مادر دل بیتاب کو بہلائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، نکلوں جو تجسس میں تو بے جا نہیں واری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری۔ صاحبان اولاد دلوں کو تھامے، آخری چند بند عرض کرتا ہوں، جنگل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماہواری قیام آج کہاں ہوگا بتا دو، مقتل میں مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، دن تم کو سر شام کہاں ہوگا بتا دو، ہموار زمیں شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے زمیں جو تمہیں سونے کو ملے گی، ہمراہ نہ تکیے ہے نہ راحت کا بچھونا، دو بھائی ہو تم ایک جگہ ساتھ ہی سونا، معلوم ہے چھوٹے کا تمہیں چونک کے رونا، صدقے گئی غافل میرے بچے سے نہ ہونا، بن ماں کے سحر رونے میں ہو جاتی تھی اس کو، پہلو میرا ملتا تھا تو نیند آتی تھی اس کو، آخری بند، ٹکڑے تھے کلیجے یہ بیاں درد کے سن کر، سب اہل حرم پیٹتے تھے سینہ اسر، بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر، یعنی حضرت اصغر کی والدہ نے، مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے۔ بی بی نے وہ وفا کی کہ جب زندان شام میں بھی دو سر رکھے ہوئے تھے، ان پر رونے والا کوئی نہیں تھا، شام کی عورتوں نے آ کر کہا لگتا ہے ان کی ماں جلے ہوئے خیموں میں جل کر مر گئی، ان کی ماں شاید زندہ نہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ میں ان کی دکھیاری ماں ہوں، اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بی بی نے ماتم کیا کہ جب بی بی دوبارہ مدینہ پہنچی، حجرے نظر آئے، تصور فرمائیے گا، چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے، فرمایا اے عبداللہ ماں ماتم نہیں کر پایا، آؤ بیٹھ کر ماتم کرے ہو۔ وہ پہلا موقع تھا کہ جب بی بی نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کیا، کہا عبداللہ تمہارا ایک بیٹا ہے تیرے کرار کی طرف، ایک جعفر تیار۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی بیمار ہے سغرا
بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا گھر سہارا کا لٹنے کی خبر تو نے سنائی تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی 1400 برس بیتے 1400 برس بیتے سب کرتے ہیں شکوہ اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے بچھڑی ہے یہ مدت سے بچھڑی ہے یہ مدت سے اسے دور نظر آئے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کے میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے میں ساتھ محرم کو میں ساتھ محرم کو لوٹوں گا نہ گھبرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے تم بھول گئے مجھ کو یہ کیسا یہ غضب ہے اس راس پہ زندہ ہوں اس راس پہ زندہ ہوں دیکھوں تیرا صحرا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا صبرا کے نصیبوں میں رونا ہی لکھا ہے سرکار معصومہ کو ملی کیسی سزا ہے خطرہ یا ناکبر کا خطرہ یا ناکبر کا روتی رہی صبرا اے چاند محرم کے زیارت سے پہلے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص حضرت مصطفیٰ بھائی کی والدہ مرحومہ کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین محمد وعلیہ وسلم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تمام مرحومین کو عطیہ کرتے ہوئے نعرہ صلوات اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ
السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم یا سید المرسلین، السلام علیکم یا طه و یاسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ الثقلین، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و یا ابن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مقیم الشیعۃ والضبار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا آقا یا مولا یا صاحب الامر والعصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجك، اللہ تعالی فرجك وجعلهم اللہ من انصارك واعوانك وشیعتك ومحبيك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مع الصلوات